27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़रा की वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद, खड़े होकर इस्तकबाल किया। इजलास में आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की भी मंजूरी दी गई। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी। तरमीम कुछ देर बाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था, जिसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने खत में लिखा कि बतौर एहतजाज नहीं बल्कि फ़र्ज समझते हुए ये खत लिख रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को ख़राब कर सकती है। आईनी तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी। 27वीं आईनी तरमीम इजाफी शिकों के साथ सेनेट से मंजूर। 64 अरकान ने तरमीम के हक में जबकि 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। बिल में शामिल 8 तरमीम की शिकवार मंजूरी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पीटीआई अरकान ने वॉकआउट किया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में कुछ वजाहतें ज़रूरी थीं। आर्टिकल 6 में तरमीम की गई है। 18वीं तरमीम में कहा गया था कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। वफाकी आईनी अदालत को भी इस शिक में शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह किया गया है। आइंदा सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज, शोर शराबा किया गया। पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। आइन की तबाही, नामंजूर के नारेबाजी की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई है। लुटेक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। हमने कहा था कि आईनी तरमीम में जल्दबाजी से गलतियां होंगी। अब गलतियां दूर करने के लिए वापस सेनेट में आए हैं। लगता है सब कुछ उजलत में हो रहा है। सच को नहीं छुपाया जा सकता। आप खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट थिंग व्हाइल सिटिंग देयर? आपको कहना चाहिए था कि आपरो साहब आपकी पार्टी ने जो आपको कहा हुआ है वो माने। मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं तो द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। कहा सैफुल्लाह अबड़ो ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है। चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मेरे पास अभी तक किसी रुकन का तहरीरी इस्तीफा नहीं आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। प्रोसीजर मुकम्मल होने तक सैफुल्लाह अबड़ो ऐवान के रुकन है। मेंबर वोट देता है तो वोट गिना जाता है। रुकनियत बाद में खत्म होगी। पीटीआई भूल गई कि अदम एतमाद के वक्त फौरी असेंबली तोड़ दी थी। वजीर खारिजा इसाक डार का सेनेट से खिताब। कहा ओपोजिशन को कमेटी में जाना चाहिए था, शायद ये दुरुस्तगी वहीं हो जाती। अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है। प्लेयर्स ने बहादुरी के साथ ये फैसला किया, यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस सेक्रेटरी से बात की,
اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے, اور جس طرح وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں ان کو ہم اسی طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں, اسی طرح کی سیکیورٹی دے رہے ہیں. پاک سری لنکا سیریز فرینڈشپ ناٹ آؤٹ. فیلڈ مارشل نے سری لنکن وزیر دفاع سے بات کی. سری لنکن ٹیم کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی. سری لنکن صدر نے بھی اپنی کرکٹ ٹیم سے بات کی ہے. سری لنکن ٹیم کے تمام خدشات دور کر دیے گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تمام میچز راولپنڈی میں ہی کھیلے جائیں گے. سری لنکن ٹیم کو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول اور سیکیورٹی دے رہے ہیں. افغانستان سے لوگ یہاں آ کر حملے کر رہے ہیں. غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو نکالنا ضروری ہے. سینٹ میں سری لنکا کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنے کی تعریفی قرارداد اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی. سری لنکا ڈٹ گیا. پاکستان کا دورہ جاری رکھنے کا اعلان. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری ون ڈے سیریز اور T20 ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ کا شیڈیول تبدیل. پاکستان اور سری لنکا کے باقی 2 ون ڈے میچز اب 14 اور 16 نومبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. 3 ملکی T20 سیریز کا نیا شیڈیول بھی جاری. ٹورنامنٹ 18 نومبر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا. 6 ملکی سیریز میں پاکستان, سری لنکا اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیمز حصہ لیں گی. زمبابوے کی ٹیم بھی اسلام آباد پہنچ گئی. سیریز کا پہلا میچ 18 نومبر کو پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا. تمام میچز کا آغاز شام 6 بجے ہوگا. ہر ٹیم 4 میچز کھیلے گی. فائنل 29 نومبر کو ہوگا. کرکٹ کی جیت, دہشت گردی کی ہار. سری لنکا کا دورہ جاری رکھنے کے فیصلے نے قومی کرکٹرز کے بھی دل جیت لیے. ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر سری لنکا کا شکریہ. شائقین زیادہ سے زیادہ گراؤنڈز میں آئیں. فاسٹ بالر حارث رؤف نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سری لنکا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ابرار احمد نے کہا کہ سری لنکا کے فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی ہے اور اسے سراہتے ہیں. شارٹ فارمیٹ کے کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں کہ سری لنکن بورڈ اور کھلاڑیوں کے شکر گزار ہیں. سری لنکن کرکٹ ٹیم کی موجودگی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان آمد پر سری لنکن کرکٹ ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. کرکٹ کے کھیل کے لیے ہمیشہ حمایت کرنے پر سری لنکن ٹیم کے مشکور ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان آمد پر سری لنکن ٹیم کا شکریہ. ہماری نیک تمنائیں ٹیم کے ساتھ ہیں. وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری نکلے. منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی. حملے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا تھے. حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی. خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی ہے. خارجی نور ولی فتنہ الخوارج سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا. اسی لیے حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں خارجی بار بار اردو میں بات کرتے ہوئے جیش الہند کا نام لیتا رہا. حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا, جس میں امریکی ساختہ ہتھیار بھی شامل تھے. حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کو بڑھانا تھا, جو کہ بھارتی ایجنسی را کی ڈیمانڈ تھی. حملے میں مارے گئے افغان دہشت گردوں کی شناخت نے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے. سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی. اسلام آباد کچہری حملے میں ملوث خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی. خودکش حملے میں سہولت کاری کرنے والے 5 افراد گرفت میں آ گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے تھا. ایک سہولت کار کا تعلق باجوڑ سے نکلا. سہولت کار کی نشاندہی سرچ آپریشن کے دوران ہوئی. حملے میں مدد دینے والے 5 افراد کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے حراست میں لیا گیا ہے. کس سہولت کار نے حملہ آور کو کیا کیا مدد فراہم کی, اس کا تعین ہو رہا ہے. پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور گولڑا سے پہلے ایک اور آن لائن رائڈ کے ذریعے 26 نمبر چونگی سے آیا تھا. گولڑا سے کچہری تک حملہ آور نے ماسک پہنے رکھا. اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں. کچہری دھماکے کی تفتیش اور تحقیقات جاری ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں محفوظ ہمسائے کے نام سے سروے شروع کر رہے ہیں. تمام گاڑیوں اور موٹر سائیکلز میں الیکٹرک ٹیگ لگائے جائیں گے. اس کے بغیر اسلام آباد میں کوئی وہیکل نہیں چلے گی. تمام رہائشوں کو اپنا ڈیٹا ایپ میں ڈالنا ہوگا. کرکٹ کالج میں جو ہے جس طرح دہشت گردوں نے حملہ کیا, بچوں کو جو ہے پاک فوج نے
ریسکیو کیا. ایک لہر دہشت گردی کی آئی ہوئی ہے جس کا منبع جو ہے یہ جو اوریجنیٹ جو ہے وہ افغان سرزمین سے ہو رہی ہے. انتہائی بہادری کے ساتھ اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ جو ہے وانا کیڈٹ کالج میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا. وانا میں ہمارے فوجیوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو جہنم واصل کیا، اور جس طریقے سے ہمارے بچوں کو بچایا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کو ریسکیو کرنے پر وفاقی کابینہ کے ارکان کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. خواجہ آصف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث وانا کیڈٹ کالج میں کوئی نقصان نہیں ہوا. سیکیورٹی فورسز بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تمام طلباء اور ٹیچرز کی زندگیاں بچانے والے بہادر سپوتوں کو سلام. بروقت کارروائی پر پاک فوج کے آپریشنل کمانڈر اور پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. وانا میں ہمارے بہادر جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. رانا تنویر کا بھی وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ مسلح افواج کے جوانوں نے وانا میں دہشت گردی کو شکست دی. مصدق ملک کا بھی کامیاب آپریشن پر پاک فوج کو خراج تحسین. خودکش دھماکے کے بعد فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس کھول دیا گیا ہے. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات. وکلاء کے کلرکس کو آفیشل کارڈ دکھانے کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی گئی. سائلین کی بھی تلاشی لی گئی. وکلاء کی جانب سے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا پیمز ہسپتال کا دورہ. جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد اعظم خان بھی ہمراہ تھے. چیف جسٹس اور ججز نے زخمیوں کی عیادت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز مرحوم زبیر اسلم گھمن کے گھر گئے. جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس راجہ انعام امین منہاس، جسٹس محمد آصف خان اور وکلاء رہنماؤں کے اہل خانہ سے تعزیت کی گئی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گرائم بیگر کی ملاقات. انسداد منشیات اور NCCI سمیت مختلف اداروں کے افسران کے لیے تربیتی کورسز میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق. بچوں کی آن لائن ہراسانی کے سدباب کے باہمی اشتراکی کار اور کوارڈینیشن کو مؤثر بنانے کا فیصلہ. DG NCCI گرائم بیگر کی جانب سے اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت. جانی نقصان پر اظہار افسوس. وفاقی وزیر محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے تمام تانے بانے ہمسایہ ملک سے ملتے ہیں.